السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے ہوا کو قابو میں کر دیا تھا۔ وہ جو چاہتے تھے ہوا سے کام لیا کرتے تھے۔ انہوں نے استقرار سلطنت کے بعد جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ابر شم اور سونے کی ایک طویل بساط تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے بروایت سلبی 1 فرسخ لمبی 1 فرسخ چوڑی بساط تیار کی، جس کے وسط میں آپ کا شاندار ممبر یا تخت رکھا ہوا جاتا تھا اور سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے گرد 3000 سونے کی چاندی کی کرسیاں لگائی جاتی تھیں۔ سونے کی کرسی پر اس وقت کے انبیاء اور چاندی کی کرسی پر علماء فروکش تھے۔ ان کے ارد گرد انسانوں کی صفیں تھیں، ان کے گرد جن و شیاطین کی صفیں ہوتی تھیں۔ اوپر چرندے اور پرندے اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے تھے۔ پھر آپ ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ اس بساط کو جس پر 3000 انسان بے شمار دیگر مخلوق ہوتی تھی لے کر ہوا میں اڑتی تھی اور جہاں کے لیے حکم ہوتا تھا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب یہاں سے آگے بڑھا جائے، اور وہ ہوا میں تخت سلیمان ہوا میں دوش پر اٹھتا ہوا آگے بڑھا، چکر لگاتا ہوا صبح کو عراق پہنچا، دوپہر شہر مر میں اور نماز عصر کے وقت بلخ پہنچا۔ وہاں نماز عصر پڑھی گئی۔ پھر بلخ سے چل کر ترک پہنچا، پھر چین چلا گیا، وہاں داہنی طرف مڑ کر مطلع شمس کی طرف گیا، حتی تل ارض الہند، یہاں تک کہ ہندوستان پہنچا۔ وہاں سے روانہ ہو کر مکران و مکرمان ہوتا ہوا فارس پہنچا، وہاں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر کسکا میں دوپہر کیا، پھر شام کی طرف واپس آ گیا۔ اور تدمر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قیام مقام تدمر میں تھا۔ امام سلبی کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سفر میں شام سے روانگی سے پہلے شیاطین وغیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ یہاں ایک نہایت شاندار محل بنانا شروع کرو اور جلد از جلد اسے تیار کر دو۔ چنانچہ انہوں نے پوری سعی و کوشش کر کے جواہرات سے مرصع عمارت تیار کر دی۔ اس کے علاوہ برائے روضۃ الصفا ایک عظیم شان قلعہ تعمیر کرایا تھا جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا تھا، جواہرات سے مرصع تھا۔ اس میں مختلف لوگوں کی تصویریں بھی تھیں۔ اس میں سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک ایسا تخت بنا تھا جو 2 شیروں کے پشت پر بنا تھا۔ ان شیروں کے ہاتھ اس انداز کے تھے کہ وہ تخت پر چڑھنے کا زینہ بن جاتے تھے، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جانے کا ارادہ کرتے تھے تو شیروں کے ہاتھ خود بخود اٹھ کر آپس میں مل جاتے تھے، وہ اسی پر پاؤں رکھ کر تخت پر چڑھ جاتے تھے۔ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک دن بخت نصر بادشاہ نے تخت پر چڑھنے کا ارادہ کیا اور چڑھنے لگا تو ان شیروں کے دونوں ہاتھوں نے اسے زور سے ضرب لگائی اور اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میری